اس نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کے بلبوتے پر جو بلند مقام حاصل کیا تھا وہ تاریخ میں بہت کم لوگوں کے لیے مقدور تھا۔ پانی پت کی جنگ میں ہیمو بقال کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد جب اکبر کے پاؤں جم گئے تب کچھ لوگوں نے بیرم خان کے خلاف سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے۔ اسی دوران بیرم خان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کو دشمنوں اور مخالفوں نے اس قدر ابھارا کہ اکبر اور بیرم خان کے درمیان اختلافات کو عروج پر پہنچا دیا۔ بیرم خان سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اکبر کی اجازت کے بغیر دہلی کے حاکم تردی بیگ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، حالانکہ اس نے صرف یہ مشورہ دیا تھا کہ ہیمو بقال کا مقابلہ کرنے کی بجائے کابل کا رخ کرنا چاہیے۔ بیرم خان سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ایک روز بیرم اکبر کے ایک سالار پیر محمد کے گھر اسے ملنے کے لیے گیا۔ پیر محمد بیرم کے ماتحت کام بھی کر چکا تھا۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے بیرم خان کو تھوڑی دیر اس کے دروازے پر انتظار کرنا پڑا۔ بیرم خان نے اسے اپنی توہین قرار دیا اور اکبر سے مشورہ کیے بغیر اس نے پیر محمد کو قید خانے میں ٹھونس کر رکھ دیا۔ بیرم خان سے تیسری غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اپنے ایک جاننے والے ایرانی شیخ گدائی کو اکبر سے مشورہ کیے بغیر سلطنت میں ایک انتہائی اہم عہدہ عنایت کر دیا۔ اس کی اس حرکت نے بھی اس کے حاسدوں کو اکبر کے کان بھرنے کا موقع فراہم کیا۔ بیرم خان سے انہی دنوں چوتھی غلطی یہ ہوئی کہ شاہی محل کے بہت سے ملازم بھی اس کے خلاف ہو گئے، اس لیے کہ بیرم خان نے اپنے پسندیدہ افراد کو نوازنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بادشاہ کے ملازموں کو معمولی سے معمولی بات پر بھی سزائیں دے دیتا، لیکن اس کے اپنے ملازمین بڑے سے بڑا بھی جرم کرتے تو انہیں معاف کر دیتا۔ بیرم خان کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے بیرم خان کو مشورہ دیا کہ اس کے خلاف بہت بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ خود بھی حرکت میں آئے اور اکبر کو قتل کر دے، لیکن بیرم خان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف اکبر کے دل میں بیرم خان کے خلاف شبہات اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ جن دنوں بیرم خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پنجاب میں مقیم تھا، اکبر نے اپنے دوسرے سالار پیر محمد کو ایک لشکر دے کر بیرم خان کی طرف روانہ کیا۔ یہ وہی پیر محمد تھا جسے بیرم خان نے زندان میں ڈال دیا تھا۔ بیرم خان نے اسے اپنی توہین سمجھا کہ پیر محمد کو اس کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس پر نگاہ رکھے اور اسے اپنا ماتحت بنائے۔ اس بنا پر بیرم خان اپنا لشکر لے کر جالندھر کے قریب پہنچا۔ پیر محمد اور بیرم خان کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس میں بیرم خان کو شکست ہوئی۔ بیرم خان کو پکڑ کر اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اکبر نے اسے معاف کر دیا، اسے شاندار خلعت پیش کی، اس کے بعد اسے مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ مکہ جانے کے لیے بیرم خان جب روانہ ہوا تو راستے میں ایک افغانی نے اس پر حملہ آور ہو کر اسے قتل کر دیا۔ اس کی بیوی سلیمہ بیگم اور اس کے 4 سالہ بیٹے عبد الرحیم خان کو اکبر کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سلیمہ بیگم سے اکبر نے شادی کر لی، جبکہ 4 سالہ عبد الرحیم خان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ یہی عبد الرحیم آگے چل کر شہنشاہ اکبر کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوا اور اسے خانِ خانہ کا خطاب دیا گیا تھا۔ اکبر اور بیرم خان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں ایک شخص ماہم اور اس کی بیوی اور بیٹے ادم خان نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ ادم خان اکبر کی دائی کا بیٹا تھا۔ وہ اکبر کی رضائی ماں بھی تھی اور رضائی ماں کو اتکا کہتے اور رضائی بھائی کو قد کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس طرح بیرم خان کا خاتمہ کرانے کے بعد ادم خان نے چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے اکبر کی نگاہوں میں عزت و احترام حاصل کر لیا تھا۔ بیرم خان کے مرنے کے بعد جو سب سے بڑا حادثہ پیش آیا وہ یہ کہ گوالیار کے حاکم عادل شاہ کے بیٹے شیر خان نے افغانیوں کی عظمت کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ یہ چونکہ شیر شاہ سوری کے رشتہ داروں میں سے تھا، لہٰذا یہ شیر خان 40,000 سواروں کے ساتھ جونپور شہر کی طرف بڑھا تاکہ مغلوں سے وہ شہر چھین کر اپنے قبضے میں کر لے۔ اکبر کو جب پتہ چلا کہ شیر خان 40,000 کے لشکر کے ساتھ جونپور پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے تو اس نے اپنے ایک ازبک سالار خان زمان کو شیر خان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ خان زمان انتہا درجے کا بہادر، شجاع اور زندہ دل نوجوان تھا۔ گو اس کے پاس صرف 12,000 کا ایک لشکر تھا، لیکن وہ شیر خان کے 40,000 کے لشکر کے سامنے جم گیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حیرت انگیز طور پر خان زمان نے اپنے 12,000 کے لشکر کے ساتھ شیر خان کے 40,000 لشکریوں کو بدترین شکست دی۔ اس معرکے میں خان زمان کا بھائی بہادر خان بھی اس کے ساتھ تھا
اور اس نے بھی اس مارکے میں بڑی بہادری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے جب صرف 12,000 کے لشکر کے ساتھ 40,000 کے لشکر کو شکست دی تو لوگوں کی نگاہوں میں دونوں بھائیوں کی عزت اور ان کا احترام دو چند ہو گیا تھا۔ زمان خان اور بہادر خان دونوں بھائیوں کی اس کامیاب مہم کے بعد اکبر آگرہ شہر سے نکل کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ جے پور کے علاقے سانبھل میں پہنچا تو وہاں کے راجہ بہاری مل نے اکبر کا بہترین انداز میں نہ صرف استقبال کیا بلکہ راجہ بہاری مل نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اکبر اس کی حسین و خوبصورت بیٹی جودھا بائی سے شادی کر لے۔ اکبر نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ پہلے وہ اجمیر شریف گیا۔ واپسی پر سانبھل کے مقام پر راجہ بہاری مل نے اپنی خوبصورت بیٹی جودھا بائی کو اکبر کے ساتھ بیاہ دیا۔ راجہ بہاری مل کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد اکبر نے راجہ بہاری مل کو ایک سالار کی حیثیت سے اپنے لشکر میں شامل کر لیا اور اس کے بیٹے بھگوان داس کو بھی سالار کا عہدہ دے دیا۔ اس کے علاوہ بھگوان داس کے بھتیجے اور منہ بولے بیٹے راجہ خان سنگھ کو بھی اکبر نے اپنے لشکر میں اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ سانبھل کے راجہ بہاری مل کی بیٹی سے اکبر کا بیٹا شہزادہ سلیم پیدا ہوا جو بعد میں جہانگیر کے نام سے ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ جہانگیر کی شادی بھی راجہ بھگوان داس کی بیٹی سے اس وقت ہوئی تھی جب جہانگیر کی عمر صرف 15 برس تھی۔ اب اکبر نے آہستہ آہستہ اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے میرٹھ کے قلعے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہا۔ میرٹھ نام کا یہ قلعہ ریاست جودھ پور میں شامل تھا اور یہاں کا راجہ مال دیو حکمران تھا۔ اس کے ماتحت اس کے 2 بہترین سالار تھے جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام جگمل اور دوسرے کا نام دیون داس تھا۔ اکبر نے اپنا ایک لشکر راجہ مال دیو پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر نے میرٹھ نام کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کی فصیل کو گرانے کے لیے قلعے کے قریب کھدائی کر کے اس میں بارود بھر کر فصیل کو اڑانے کے انتظامات شروع کر دیے۔ مسلمانوں کا لشکر قلعے کی فصیل کے قریب بارود بھر کر آگ لگانے اور فصیل کے ایک حصے اور برج کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح شہر کی فصیل کے اندر ایک راستہ بن گیا تھا۔ فصیل کے گرنے والے حصے پر مغلوں اور راجپوتوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ آخر جب لڑتے لڑتے شام ہو گئی تو مغل پیچھے ہٹ گئے، راجپوت شہر کے اندر چلے گئے، لیکن راجپوتوں نے اندازہ لگا لیا کہ حملہ آور شہر کو فتح کیے بغیر نہیں جائیں گے، لہٰذا انہوں نے مغلوں کے لشکر سے صلح کی درخواست کی۔ مغلوں کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ اس وقت ایک شخص مرزا اشرف تھا۔ اس نے صلح کے لیے یہ شرط پیش کی کہ شہر کے سرکردہ لوگ صرف اپنی سواری کے گھوڑوں کے علاوہ کوئی چیز اپنے ساتھ قلعے سے باہر نہ لے جائیں۔ حکمران طبقے نے اس شرط کو منظور کر لیا، لہٰذا یہ لوگ قلعے سے نکل کر اپنے اپنے ٹھکانوں کو جانے لگے۔ البتہ راجہ مال دیو کے سالار دیون داس نے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس نے مغلوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف اکبر کے لشکر کے سالار مرزا اشرف کو بھی اطلاع ہو چکی تھی کہ راجہ مال دیو کا سالار دیون داس مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ وہ بھی مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ دیون داس جب شہر سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تب مرزا اشرف نے پوری طاقت اور قوت سے پہلے دیون داس کے حملے کو روکا۔ اس کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس نے دیون داس کے لشکریوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ زوردار حملے کرتے ہوئے مسلمانوں نے دیون داس کے اس لشکر کے آدھے حصے کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، باقی اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ اس مارکے میں خود دیون داس بھی بری طرح زخمی ہوا، پھر زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ اس طرح اکبر کے لشکر نے جودھ پور کے قلعے میرٹھ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب اکبر نے ایک لشکر اپنے سالار ادھم خان اور پیر محمد کی سرکردگی میں مالوا پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ مالوا کا حکمران ان دنوں باز بہادر تھا جو ہر وقت عیش و عشرت اور شراب نوشی میں مصروف رہتا تھا۔ اپنے ارد گرد اس نے ان گنت گانے والیوں کو جمع کر رکھا تھا۔ سارنگ پور کے مقام پر ادم خان اور پیر محمد کے لشکر کا ٹکراؤ مالوا کے حکمران باز بہادر کے لشکر سے ہوا، جس میں باز بہادر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح مالوا پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ مالوا میں قیام کے دوران ادم خان نے بڑے مظالم ڈھائے۔
باز بہادر نے اپنے محل میں جو گانے والیاں جمع کر رکھی تھیں ان پر مظالم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا قتل عام بھی کیا۔ اس دوران تک اکبر نے اسے مالوا کا حاکم مقرر کر دیا تھا اور پیر محمد کو اس کا نائب قرار دیا تھا، لیکن جب اکبر کو خبر ہوئی کہ مالوا میں ادم خان نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں تو اس نے ادم خان کو مالوا کی حاکمیت سے معزول کر کے آگرہ بلا لیا اور پیر محمد کو وہاں کا حاکم قرار دے دیا۔ اب مالوا کا حکمران باز بہادر مغلوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اپنے ہمسائے حکمرانوں کی طرف گیا، ان سے مدد طلب کی اور پھر مغل لشکر پر حملہ آور ہوا۔ پیر محمد کو اس کے مقابلے میں شکست کھانا پڑی اور مالوا پر پھر باز بہادر نے قبضہ کر لیا۔ اس صورتحال کی خبر جب اکبر کو ہوئی تو اس نے کالپی کے علاقے کے اپنے حکمران اور سالار عبداللہ ازبک کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ خود مالوا پر حملہ آور ہو اور مالوا کو باز بہادر سے خالی کرائے، کیونکہ پیر محمد جنگ میں مارا جا چکا تھا۔ عبداللہ ایک بہادر، جانثار اور بڑا دلیر شخص تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ باز بہادر پر وہ حملہ آور ہوا، باز بہادر کو شکست دی اور انجام کار باز بہادر کو گرفتار کر کے اکبر کے پاس آگرہ روانہ کر دیا گیا اور ان علاقوں کا حاکم اکبر نے عبداللہ ازبک کو بنا دیا تھا۔ ادم خان کو مالوا کی حاکمیت سے محرومی کا بڑا دکھ اور غم تھا۔ اس سے پہلے بیرم خان کے خلاف یہی ادم خان اکبر کے کان بھرتا رہا تھا اور بیرم خان اور اکبر کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں یہ ادم خان پیش تھا۔ بیرم خان کے مرنے کے بعد ایک شخص شمس الدین کو اکبر نے اپنی سلطنت کا وزیر اور وکیل مقرر کیا تھا۔ ادم خان کو جب اکبر نے مالوا کی حاکمیت سے معزول کر کے اپنے پاس بلا لیا تب ادم خان شمس الدین کے خلاف بھی وہی حرکتیں کرنے لگا جو اس نے بیرم خان کے خلاف کی تھی۔ بیرم خان کی طرح اس نے شمس الدین کو بھی اکبر کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش شروع کر دی۔ اصل میں شمس الدین کے خلاف چغل خوری اور دیگر حربوں کو استعمال میں لا کر ادم خان اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا اور شمس الدین کا کام تمام کر کے خود اس کی جگہ سلطنت کا وزیر بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ لیکن جب شمس الدین کے خلاف برابر چغل خوری اور دیگر حربوں سے بھی اس کا کام نہ بنا تب ایک روز ادم خان شمس الدین سے ملنے کے لیے گیا۔ اس وقت شمس الدین قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔ ادم خان نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ شمس الدین سے ملنے کے لیے آیا ہے تو اس نے کوئی تعظیم اور اہمیت نہ دی، اس بنا پر اسے قتل کر دیا۔ ادم خان کو یقین تھا کہ شمس الدین کے قتل کے بعد اکبر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی ماں اکبر کی دائی تھی اور اس کے باپ کا بھی اکبر کے ہاں بڑا اثر و رسوخ تھا، لہٰذا اسے یقین تھا کہ شمس الدین کے قتل کا اکبر کوئی اثر نہیں لے گا۔ شمس الدین کو قتل کرنے کے بعد ادم خان نے ایک ایسے مکان میں قیام کر لیا جو شاہی محل کے قریب ہی تھا۔ شمس الدین، جسے خان اعظم بھی کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس کے قتل پر چاروں طرف شور مچ گیا۔ اس وقت اکبر اپنی حرم سرا میں سو رہا تھا۔ شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اس شور کا سبب دریافت کیا۔ تب اسے بتایا گیا کہ ادم خان نے شمس الدین کو قتل کر دیا ہے۔ تو اکبر کے غصے اور غضبناکی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں ہی اس جگہ آیا جہاں ادم خان نے شمس الدین کو قتل کیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شمس الدین کی لاش کو دیکھ کر اکبر غصے کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اسی غصے کے عالم میں اکبر نے اپنی تلوار سنبھالی اور اس عمارت میں گیا جہاں ادم خان نے قیام کیا ہوا تھا۔ جب اکبر ادم خان کے سامنے آیا تو اس سے انتہائی غصے میں پوچھا، تم نے خان اعظم شمس الدین کو کیوں قتل کیا؟ ادم خان منہ سے کچھ نہ بولا، بھاگ کر آگے بڑھا اور اکبر کے پاؤں پکڑ لیے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اکبر نے اس کی اس حرکت کو بے ادبی جانا اور اس کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی غضب کے عالم میں اس نے ادم خان کے منہ پر ایک ایسا گھونسا مارا کہ ادم خان بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد اکبر نے اپنے ارد گرد جمع ہو جانے والے اپنے مسلح جوانوں کو حکم دیا کہ ادم خان کو اس کے دیوان خانے کی چھت پہ لے جا کر زمین پر پٹخ دیا جائے۔ ادم خان کا وہ دیوان خانہ کئی منزلہ تھا اور کہتے ہیں کہ زمین سے لگ بھگ 12 گز کی بلندی پر تھا۔ ادم خان کو وہاں سے لے جا کر نیچے گرا دیا گیا۔ نیچے گرنے کے بعد وہ پوری طرح مرا نہیں، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اکبر کے حکم پر اسے دوبارہ چھت پر لے جا کر نیچے پھینکا گیا۔ اس طرح ادم خان اپنے انجام کو پہنچا۔ اب اکبر کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ بر صغیر کا ایک بے مثال حکمران بنے۔ چنانچہ اپنی سلطنت کے ارد گرد جو مضبوط اور مستحکم ریاستیں تھیں
ان پر حملہ آور ہو کر اس نے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر ایک انتہائی طاقتور ریاست گونڈوانا پر پڑی۔ گونڈوانا کا راجہ ان دنوں بھیر نارائن تھا، لیکن یہ نام کا راجہ تھا۔ حکومت کی باغ دوڑ اصل میں اس کی ماں رانی درگاوتی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ رانی سارے سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ اس کا بیٹا راجہ بھیر نارائن ایک طرح سے اپنی ماں کے نائب کے طور پر کام کر رہا تھا۔ رانی درگاوتی بڑی عقل مند اور دانش مند تھی۔ ریاست کا انتظام اس نے نہایت قابلیت کے ساتھ سنبھالا ہوا تھا، اور پھر رانی کی عسکری طاقت کا یہ حال تھا کہ اس سے پہلے مالوا کے حکمران باز بہادر نے بھی ایک بار اس پر حملہ آور ہو کر ریاست پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن باز بہادر کو رانی درگاوتی نے شکست دے دی تھی۔ پہلے مختلف مواقع پر افغان لشکری بھی اس پر حملہ آور ہوتے رہے، لیکن ان کے مقابلے میں درگاوتی نے خوب دفاع کیا اور ہر حملہ آور کو اس نے شکست دی۔ اب اکبر نے اپنے سالار آصف خان کو ریاست گونڈوانا پر حملہ آور ہونے کے لیے حکم دیا۔ آصف خان 50,000 سواروں کا ایک لشکر لے کر گونڈوانا کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف رانی درگاوتی کی عسکری حیثیت بھی بڑی مضبوط اور مستحکم تھی۔ اس کے پاس ہر وقت 20,000 گھڑ سواروں کے علاوہ 1,000 ہاتھی اور ان گنت بے شمار پیادہ سپاہی رہتے تھے۔ رانی درگاوتی کو جب خبر ہوئی کہ اکبر کا سالار آصف خان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تب وہ اپنے مرکزی شہر چوڑ گڑھ سے نکلی۔ جبل پور کے نواح میں گڑھ اور منڈل نام کے 2 مقاموں کے درمیان رانی درگاوتی اور آصف خان کے درمیان لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ رانی درگاوتی اور اس کے بیٹے راجہ بھیر نارائن کی بدقسمتی کہ جنگ کے شروع ہی میں بھیر نارائن بری طرح زخمی ہو گیا اور اسے رانی نے پچھلے حصے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کی طرف سے تیز تیر اندازی کی گئی، تب رانی کی بدقسمتی کہ اسے 2 تیر ایسے لگے کہ وہ بری طرح زخمی ہو گئی۔ رانی کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا راجہ بھیر نارائن زخمی ہو کر پہلے ہی پیچھے جا چکا ہے اور رانی بھی بری طرح زخمی ہوئی ہے، تو انہوں نے لڑائی بند کر دی اور جی چھوڑ بیٹھے، شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ رانی نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کو شکست ہوئی ہے، اس کے لشکری اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے ہیں، تو اسے خطرہ ہوا کہ مسلمان اسے گرفتار کر لیں گے، اس لیے کہ وہ شدید زخمی تھی اور بھاگ بھی نہ سکتی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنا خنجر نکالا اور اپنے پیٹ میں گھونپ کر اپنا خاتمہ کر لیا۔ آصف خان اپنے لشکر کے ساتھ رانی درگاوتی کی ریاست گونڈوانا کے دارالحکومت چوڑ گڑھ کی طرف بڑھا۔ راجہ بھیر نارائن گو زخمی ہو چکا تھا، لیکن بڑی تیزی سے اپنے دارالحکومت کی طرف گیا۔ ایک اور لشکر استوار کیا اور مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ایک بار پھر اسے شکست ہوئی۔ اس بار وہ جنگ میں کام آ گیا۔ اس طرح ریاست گونڈوانا پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ آصف خان جب اپنے لشکر کے ساتھ ریاست گونڈوانا کے مرکزی چوڑ گڑھ میں داخل ہوا، تو رانی کے لشکریوں نے شاہی خاندان کی ساری عورتوں کو ایک جگہ جمع کر کے آگ لگا کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ صرف 2 عورتیں بچی، ایک رانی درگاوتی کی بہن اور بھیر نارائن کی خالہ کملاوتی تھی، اور دوسری اس کی ایک اور قریبی عزیز لڑکی تھی۔ آصف خان جب اپنے لشکر کے ساتھ چوڑ گڑھ میں داخل ہوا تو یہاں سے اسے بہت سا سونا اور بے شمار ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر، چاندی کے بت اور 1000 ہاتھی، اس کے علاوہ بہت سا سامان و دولت بھی ہاتھ لگا تھا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ چوڑ گڑھ میں ہی قیام کر لیا اور مال غنیمت میں سے صرف 200 ہاتھی اور کچھ ہی سامان اکبر کی طرف روانہ کر دیا۔ اسی دوران اکبر کو کسی نے اکسایا کہ مالوا کا ازبک حاکم عبداللہ اکبر کے خلاف بغاوت کرنے کے درپے ہے۔ حالانکہ عبداللہ نے مغلوں کی سلطنت کو مضبوط کرنے اور اسے استحکام بخشنے کے لیے بہت کام کیا تھا۔ عبداللہ کے علاوہ بھی جس قدر ازبک ہندوستان میں تھے، انہوں نے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کے لیے بہت کام کیے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی اکبر ایک لشکر کے ساتھ مالوا کی طرف روانہ ہوا۔ ظاہر اس نے یہی کیا کہ وہ شکار کے لیے نکلا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ عبداللہ سے باز پرس کرنا اور اسے گرفتار کرنا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ ازبک کو جب خبر ہوئی کہ اکبر کو اس کے خلاف کر دیا گیا ہے اور یہ کہ اکبر ایک لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تب بھی عبداللہ اکبر سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ بچ کر گجرات کی طرف بھاگ جائے گا۔ عبداللہ جب لوانی کے مقام پر پہنچا تو اکبر نے اسے جا لیا۔ اکبر نے اس پر حملہ کر دیا۔
لیکن عبداللہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر گجرات کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اکبر نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ مانڈو کے مقام پر قیام کیا اور مالوا کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے درست کرنا شروع کر دیا۔